شاعروں کے قصے اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عشق روٹی اور سب سے بڑی عیاشی تندرستی ہے۔ آپ کے پاس مسکرانے کی وجہ ہمیشہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس شکر گزاری کا اختیار ہر وقت ہوتا ہے۔ ہر انسان کے اپنے پوشیدہ دکھ ہوتے ہیں جو دنیا نہیں جانتی، اور اکثر اوقات ہم کسی انسان کو بے حس کہتے ہیں جبکہ وہ صرف غمگین ہوتا ہے۔ جب تک خود پہ نہ گزرے، دوسروں کے جذبات اور احساسات مذاق لگتے ہیں۔ برا وقت برے لوگوں سے بہتر ہے۔ زندگی پرسکون تب ہوتی ہے جب کسی بھی چیز کو کھونے کا ڈر نہ رہے۔ زندگی میں اتنا مصروف ضرور ہونا چاہیے کہ فضول لوگوں اور کاموں کے لیے وقت نہ بچ سکے۔ ہمارے معاشرے کی بیماری جلن کی ہے، چاہے وہ معدے کی ہو یا دوسروں کی خوشحالی کی ہو۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتہ۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں، مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کریں، کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں، اور پھر جن پہ ہم آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے ہیں وہی لوگ ہماری معصومیت سے کھیل کر ہماری آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ مستقل گھر میں رہنے سے انسان کی ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے، اسی لیے ہر گھر ایک ہسپتال ہے۔ محبت صرف دو پیروں پر سیدھی کھڑی ہوتی ہے، جس میں ایک پیر توجہ کا اور دوسرا پیر عزت کا ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا پیار، اعتماد، عزت اور خلوص دینے کے باوجود اپنے نہیں ہوتے۔ اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے، اپنے مطابق لوگ ڈھونڈیں، ورنہ اکیلے رہنے کی عادت ڈال لیں۔ اپنے سکون پر کم سے کم کمپرومائز کریں۔ بغض رکھنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا، یہ آپ کو تلخ کرتا ہے۔ معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی، یہ آپ کو آزاد کرتی ہے۔ لوگ تسلی دینے کے لیے آپ کے پاس نہیں آتے، بلکہ اپنی تسلی کرنے آتے ہیں کہ آپ واقعی تکلیف میں ہیں یا نہیں۔ اپنے بچوں کو ان کے رشتہ داروں کے بارے میں کوئی برے معاملات اور خبروں کا وارث نہ بنائیں، چاہے آپ کے اور ان کے درمیان کچھ بھی ہو جائے۔ انہیں صحت مند دل اور پاکیزہ نیت کے ساتھ پروان چڑھنے دیں۔ ہم سب ایک روٹن سسٹم کی پیداوار ہیں اور اسی میں رہ رہے ہیں۔ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنا گریبان اور دامن دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنے کپڑوں پر دھبے لے کر دوسروں کے داغ دکھانا حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ شادی کوئی فیری ٹیل نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو یہ وہ فیری ٹیل ہے جس میں ایک جن ضرور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔ اللہ، مجھے نہیں پتا آپ کی آواز سننا کیسا ہوگا،
مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب میں قرآن سنتی ہوں تو میرے لیے وہی آپ کی آواز ہوتی، اور یہ الفاظ بعض دفعہ میری استطاعت سے زیادہ وزنی بن کر میرے دل پہ اترتے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اسے اچھا وقت دو اور دعا دو، کیونکہ آپ ہر چیز واپس لے سکتے ہو، مگر کسی کو دیا ہوا اچھا وقت اور دعا واپس نہیں لے سکتے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دے، ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ پتہ ہے ہم انسانوں کی سب سے بڑی ٹریجڈی کیا ہے؟ ہم قدر کرنا اور کسی کے خلوص کو پہچاننا تب شروع کرتے ہیں جب وہ شخص ختم ہو گیا، مر چکا ہو اندر سے، اور مرے ہوئے انسان کی قدر بھی کی تو کیا کی؟